السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 30 جون 1908 کی، جب سائبیریا کے علاقے ایونکی کے رہائشیوں نے آسمان میں نیلے رنگ کی ایک عجیب و غریب روشنی کو دیکھا جو کہ ان کے مطابق سورج کی روشنی جتنی تیز تھی۔ روشنی کی اس رپورٹ کے 10 منٹ کے بعد ایک ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسے کہ توپوں کی مدد سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز ایک دھماکے کی طرح تھی اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں تک ٹوٹ گئیں، اور اس آواز کی لہروں کو برطانیہ میں بھی ریکارڈ کیا گیا۔ لیکن در حقیقت ایونکی اور اس کے ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں میں سے کسی نے بھی کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اس دھماکے کے بعد بھی کئی دن تک یورپ اور ایشیا کے اوپر آسمان میں کئی عجیب و غریب روشنیوں کو دیکھا جاتا رہا، اور اسی دوران کئی ممالک میں بھی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دھماکے کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا ہے، جو کہ مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ ریسرچرز کی ایک ٹیم جب اس موقع پر پہنچتی ہے تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ مشرقی سائبیریا میں موجود ایک بہت بڑا جنگل، جس میں کم و بیش 8 کروڑ درخت موجود تھے، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور کئی ریسرچز کرنے کے باوجود اس جنگل کے تباہ ہونے کی کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن ابتدا میں کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ جنگل اسی دھماکے کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، مگر دھماکے کی وجہ سے بننے والا کوئی بھی گڑھا آج تک اس جنگل میں دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا، اسے دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اس دھماکے کی شدت 10 سے 15 ٹن تک ہوگی۔ یعنی شاہدین کے مطابق اس موقع پر آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ اس موقع پر آسمان میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو۔ انسانی تاریخ میں اس ایونٹ کو ٹونگوسکا ایونٹ کا نام دیا گیا، جو کہ انسانی تاریخ میں اب تک کا ریکارڈ ہونے والا سب سے طاقتور ترین دھماکہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دھماکے کی شدت ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے بھی 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ریسرچرز کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ دھماکہ خلا میں گھومتے ہوئے ایک آوارہ سیارے کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن آج تک اتنے بڑے خلائی جسم کے نشانات اس جنگل میں کہیں بھی نہیں مل سکے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ دھماکہ ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن آج تک کسی بھی آتش فشاں کے پھٹنے کے نشانات بھی اس جنگل میں نہیں مل سکے۔ ناظرین، دراصل سائبیریا کا موسم بہت زیادہ ڈرامائی قسم کا ہوتا ہے، چونکہ سائبیریا میں موسم سرما بہت زیادہ طویل جبکہ موسم گرما بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے۔ اپنے اسی موسم کی وجہ سے سائبیریا کی سطح میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے سائبیریا اب رہنے کے قابل نہیں رہا، بلکہ وہاں پر پہنچنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ابتدا میں جب دھماکہ ہوا تھا تو کسی کو بھی وہاں پر تحقیقات کے لیے نہیں جانے دیا گیا تھا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ لیکن آخر 1927 عیسوی میں ایک تحقیقاتی ٹیم نے وہاں کا دورہ کیا اور یہ دریافت کیا کہ آج سے 20 سال پہلے ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے فضا میں کوئی خلائی جسم پھٹا ہو جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہو، لیکن اتنے بڑے خلائی جسم کے نشانات آج تک اس جنگل میں دریافت نہیں ہو سکے۔ پھر اس ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے فضا میں پھٹنے والے اس خلائی جسم کا ملبہ اس علاقے کے دلدلی حصے میں دفن ہو گیا ہو، لیکن آج تک اس علاقے کے دلدلی حصے میں کسی بھی خلائی جسم کے ذرات تک دریافت نہیں ہو سکے۔ پھر عجیب و غریب خیالات سامنے آنے لگے کہ ہو سکتا ہے کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ یہاں پر گر کر تباہ ہو گیا ہو۔ بات یہاں تک ہی نہیں تھم سکی، اور 2020 میں ایک ریسرچ میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک بہت بڑا آئرن ایسٹرائڈ زمین کے بہت زیادہ نزدیک آ گیا تھا، اور اس نے بہت بڑی شاک ویو پیدا کی تھی۔ یہ آئرن ایسٹرائڈ تو زمین سے ٹکڑے ہوئے بغیر ہی گزر گیا، لیکن اس شاک ویو کا اثر اس خطے پر چھوڑ گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ پہلے کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔